دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو، ریئلٹی آف اسلام چینل کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے بچے درخت کی کوہ میں سیمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے عارض پر موسم خزاں کی اداسی چھا گئی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، اے گلشن دل ربائی کے نو شگفتہ پھولو، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو۔ یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھیکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جنت کے پھول ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، فلک نشین شہزادوں، کیڑے مکوڑوں کی بھیڑ سے باہر نکلو، آؤ میرے دل میں بیٹھو، آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کوہ سے باہر نکلے اور ہم درد و غم گسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک حالت سن کر لونڈی کا کلیجہ ہل گیا، آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی، آنسو پونچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔ اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب بی بی، چمنستان فاطمی کے دو پھول لے کر آیا ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کی بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے در پہ ہیں۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی ایک کوہ میں چھپے ہوئے تھے۔ بی بی، سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، لیکن گہوارہ مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک نوالا تک نہیں گیا۔ مالکہ یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی، گریے بے اختیار سے اس کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ وہ رفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا،
چہرے کی بلائیں لی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹھڑی میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا۔ قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ یکایک ممتا کی گود کا پلا ہوا ارمان مچل اٹھا، بےتاب ہو کر رونے لگے۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکہ بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، اپنے آنچل کے پلو سے آنسو پہنچے اور تسلی دیکھتے ہوئے کہا، آنکھ کے تارو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی، تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے، میرے آنگن میں چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان دبے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش تھے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے، جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ زرعی موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم۔ صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے۔ حارث کی بات سن کر بیوی کے کلیجے میں خوف بیٹھ گیا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ مسحور کر دینے والی ایک ادائے دل ربانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند دن کی ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کل میدان محشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے، اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔